السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ای ایس چینل کے اندر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک ورڈلی اور اسلامک انفارمیشن بآسانی پہنچائی جا سکے۔ اس کے ذریعے سے نہ صرف آپ دنیاوی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں ایسی سیکھ سکیں گے جو کہ فری آف کاسٹ ہوں گی، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ریلیٹیوز، اپنے خاندان والوں کو بھی فری آف کاسٹ اس چینل کے ذریعے سکھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے موبائل پر ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سیکھی، اور اس کا جو مین مقصد اور مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دی جائے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اس دور کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ موبائل ہر گھر کی، ہر بندے کی ضرورت ہے۔ موبائل چلانا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن اس کا درست استعمال کرنا ہر ایک کو نہیں آتا۔ اگر اس کا درست استعمال کر لیا جائے تو اس سے گھر پہ بیٹھ کر نہ صرف فائدہ اٹھایا جا سکے بلکہ گھر بیٹھ کر اچھی انکم بھی کمائی جا سکتی ہے۔ آج ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے ایک نئی چیز سیکھیں گے، اور یہ وہ نئی چیز ایسی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی چھوٹی عمر کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھا یا نہیں پڑھ پائے، یا اپنے بچوں کو کہیں دوسری جگہ قرآن پاک سیکھنے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ گھر پر بیٹھ کر بذریعہ آن لائن قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں یا خود سیکھ لیں۔ یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل اور مددگار ثابت ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں، اور کامنٹ پر آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو اس کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز دیا جائے گا۔ تو میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں، آج ہم جو سیکھیں گے وہ ہے قرآن پاک کے بیسس۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، کہ اگر بنیاد کمزور ہو یا بنیاد نہ ہو تو اس چیز کی تکمیل نہیں ہوتی، اور وہ چیز پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ تو آج ہم جو سیکھیں گے وہ ہے قرآن پاک پڑھنے کی بنیاد، مینس کے قاعدہ۔ یعنی قاعدہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس طرح اہمیت کا حامل ہے کہ جس طرح ایک عمارت کے لیے اس کے پلر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ایک چھت کے لیے اس کے پلر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ گویا کہ بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تو یاد رکھیے، آج ہم جو قاعدے کے اندر پڑھیں گے تو یاد رکھیے یہ سبق نمبر 1 ہے، اور یہ جو ایک ایک باکس کے اندر یہ الف، یہ با، یہ تا، یہ سا، یہ جیم لکھا ہوا ہے، یہ الف سے لے کر یا تک کی جتنے بھی حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مفردات۔ ان کی جو تعداد ہے یہ 29 ہے۔ یاد رکھیے جس طرح انگلش کے لیٹر ہوتے ہیں A to Z، اسی طرح عربی کے بھی لیٹرز ہوتے ہیں، اور انہی لیٹرز پر ساری زبان کا انحصار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آج ہم نے عربی کے وہ 29 حروف مفردات کو سیکھنا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کی بنیاد کو سیکھتے ہوئے اچھی طرح پڑھنا سیکھیں گے۔ تو ان کی جو تعداد ہے یہ 29 ہے، اور ان کا جو نام ہے وہ ہے حروف مفردات۔ یہ دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ حروف مفردات کو تجوید اور قرات کے ساتھ عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ یہ جو لفظ با ہے اس کو بے پڑھتے ہیں، لفظ تا کو تے پڑھتے ہیں، اور لفظ سا کو سے پڑھتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ اردو میں پڑھا جاتا ہے۔ عربی کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ۔ جس طرح میں آپ کو ادائیگی کرواؤں اس طرح مل کر پڑھیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں تو اپنے بچوں کو اس چیز کی موٹیویشن دیں، اور اپنے بچوں کو اس چیز کی پریکٹس دیں کہ بیٹا اس طرح قرآن پاک پڑھنا سیکھیے، تاکہ آپ کی نماز درست ہو،
آپ کے اذکار درست ہو، آپ کی دنیا اچھی ہو اور آپ کی آخرت اچھی ہو۔ تو آج میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم۔ اچھا، یہ جیم کھینچنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس جیم کی جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں مد ہے، اور یہاں مد لازم ہے۔ یہ خیر ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ وقت مقررہ پر جب ہمارا سبق آگے بڑھتا رہے گا تو وہاں جا کر جو ہے ہم اس کے کھینچنے کی وجہ سماعت کریں گے۔ لیکن ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ جس حرف پر یہ مد آئے اس کو اس کی مطابق کھینچنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ایک آسانی کے لحاظ سے اب یوں یاد رکھیں کہ یہاں پر جیم کو 5 الف کھینچنا ہے، جیم۔ آگے حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد۔ اس کو جو پڑھنے کا جو درست انداز ہے وہ یہی ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ بہت سے لوگ اس صاد کو صوت پڑھتے ہیں، آخر میں دال کی آواز نہیں آتی، تو یاد رکھیے کہ صاد جو پڑھنے کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ آخر کے اندر دال کی آواز آئے، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 29 ٹوٹل حروف ہیں، اور ان حروف کی جو تعداد ہے وہ بنتی ہے 29، یعنی 29 یہ حروف مفردات ہیں۔ اور ان کی جو پڑھنے کا جو طریقہ جس طرح میں نے آپ کو ادائیگی بتائی ہے یہ بالکل اسی طرح پڑھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ان میں سے کچھ ایسے حروف بھی ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آسمانی کلر کے، یہ جو آپ کو لیٹرز دکھ رہے ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ حروف مستعلیہ ہر حال میں موٹے یعنی آواز کو پر کر کے، آواز کو موٹی کر کے پڑھے جاتے ہیں، جیسے خا، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ اس کو اسی طرح جو ہے ہمیشہ ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ حروف کسی بھی حالت میں آ جائیں، قرآن پاک کے اندر کسی بھی لائن کے اندر آ جائیں، کسی بھی کلمے کے اندر آ جائیں، یہ 7 حروف ہر حال میں موٹے یعنی پر کر کے آواز کو اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ مختصر تھا۔ اسی طرح اگلا سبق سیکھنے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا تھوڑا سا انتظار فرمائیں، انشاءاللہ اسی طرح مخارج کے ساتھ آپ کو نیکسٹ سبق کے اندر مزید اس کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، کہ قاعدہ مکمل ہوگا۔ قرآن پاک میں آئیں گے انشاءاللہ، قرآن پاک بھی اچھی طرح پڑھیں گے تاکہ ہماری نماز بھی اچھی ہو، ہمارے مخارج بھی اچھے ہوں، اور ہمارے ذکر و اذکار بھی اچھی ہوں، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ہماری نمازیں بھی درست ہوں گی، اور ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ چینل کو خوب آگے بڑھائیے ثواب کی نیت سے، کہ جب تک یہ لوگ دیکھتے رہیں گے آپ کو بڑھانے کا سبب ملے گا، ہمیں پڑھانے کا سبب ملے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین۔